بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب میرے گھر کا دروازہ بڑے زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ میری بیٹی میرے برابر میں ہی سو رہی تھی۔ دروازے کی دستک پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماں بیٹی اکیلے ہی اپنے گھر میں رہتی تھی۔ رات کے اس پہر دروازے کی زوردار دستک نے ہمیں پریشان سا کر دیا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ دل میں خوف سا بھی اٹھا تھا کہ ہم ماں بیٹی اکیلے ہی گھر پر ہوتے تھے اور آج سے پہلے کبھی اس وقت ہمارے گھر کا دروازہ نہیں بجایا تھا کسی نے بھی۔ لیکن پھر یہ سوچ کر تسلی ہو گئی کہ پورے محلے والے بہت اچھے تھے اور میرا سب سے میل جول بھی بہت تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کے گھر میں کوئی مجبوری آن پڑی ہو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سردیوں کی راتیں تھی اور مہینہ بھی جنوری کا تھا۔ سردی عروج پر تھی۔ اس وقت رضائی سے باہر نکل کر شہر میں جانا ہی ایک بہت بڑی آزمائش لگ رہی تھی۔ دروازہ پھر سے زور سے کھٹکا تھا۔ میں بمشکل رضائی سے خود کو باہر میں نے نکالا اور گرم شال سے خود کو لپیٹا تھا۔ میری بیٹی کہنے لگی، امی میں بھی آپ کے ساتھ باہر چلتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو باہر آنے سے منع کیا اور خود کمرے سے باہر آ گئی۔ صحن میں بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا بلب روشن کیا۔ یہ بستہ ہواؤں نے مجھے کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ میں چادر سے اپنا منہ اور چہرہ تک چھپا لیا تھا میں نے۔ کیوں پل بھر میں ہی میرا چہرہ ٹھٹر سا گیا تھا۔ میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر کے مین دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے تو ایک شخص نے کہا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے اپنی والدہ کا غسل کروانا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، یہ کام تو وہ مجھ سے صبح بھی کہہ سکتا تھا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا اور کچھ بلند لہجے سے کہا کہ یہ کون سا وقت ہے میت کو غسل دینے کا، کل صبح آنا۔ میری بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، میری ماں کو ایک خطرناک مہلک بیماری تھی، اس لیے ان کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی ہے۔ آپ میری والدہ کو غسل دے دیں، میں انہیں جلدی دفنانا چاہتا ہوں۔ میں مردوں کو غسل دینے کا کام کرتی تھی، لیکن میرے پاس یہ کام روز نہیں آتا تھا، لیکن اگر آتا بھی تھا تو دن کے وقت ہی آتا تھا۔ آج سے پہلے رات کے اس پہر کسی نے مجھ سے غسل کے لیے نہیں کہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑا شخص 30 سال کا نوجوان تھا۔ چہرے پر بدحواسی چھائی ہوئی تھی اور پریشان بھی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم صبح کا انتظار تو کر لیتے، اتنی جما دینے والی سردی میں اس پہر تمہیں کیا جلدی ہے؟ لیکن وہ کہنے لگا کہ میری والدہ کو ایک مہلک بیماری تھی، اب ان کا چہرہ اور جسم سیاہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ بھی پھول رہا ہے، نہ جانے صبح تک ان کی کیا حالت ہو جائے۔ میں انہیں زیادہ دیر تک یوں ہی نہیں رکھ سکتا، آپ اگر انہیں غسل دے دیں تو میں ان کی تدفین بھی بہت جلد کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ اس وقت تو میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں نے آج تک اپنی بیٹی کو رات کے اس وقت اکیلا کبھی نہیں چھوڑا تھا، پھر اس سردی میں اس وقت ہی سردی کے مارے میرے دانت بج رہے تھے، اور پھر غسل دینے کے لیے پانی کا استعمال کرنا موت کے مترادف لگ رہا تھا۔ لیکن وہ شخص میری منت سماجت کرنے لگا کہ خدارا انکار مت کیجیے گا، صبح ہونے سے پہلے مجھے ہر حال میں اپنی والدہ کو دفنانا ہے، میں انہیں اتنی دیر ایسے نہیں رکھ سکتا، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اس وقت غسل دینے کے 10,000 روپے دوں گا۔ اس کی بات سن کر تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مردہ عورتوں کو غسل دینے کا کام میرا خاندانی کام تھا۔ میں کم عمری سے ہی اپنی والدہ کے ساتھ مردہ عورتوں کو غسل دینے جاتی تھی۔ شادی کے بعد بھی یہ کام جاری ہی رکھا تھا، کیونکہ میرے شوہر کی اتنی اچھی آمدنی نہ تھی، اس لیے میں بہت جلد ہی پورے محلے میں اپنے اس کام کے لیے مشہور ہو گئی تھی۔ محلے میں جب بھی کسی عورت کا انتقال ہوتا، لوگ مجھے ہی بلاتے تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ جب میرا شوہر حیات تھا یہ کام میں بس یوں ہی کر دیا کرتی تھی، کیونکہ ہمارے محلے میں کوئی بھی غسل دینے والی عورت موجود نہیں تھی، لیکن میں یہ کام آسانی سے کر دیتی تھی۔ میری والدہ نے بھی یہی کام کیا تھا، اور میں شادی سے پہلے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر مردہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی، اس لیے میرا حوصلہ اس معاملے میں بہت زیادہ تھا۔
لیکن شوہر کی وفات کے بعد تو یہ کام جیسے میری مجبوری بن گیا تھا، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد گھر کے حالات بگڑتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میرے شوہر کے انتقال کو 2 سال بیت چکے تھے۔ میری بیٹی اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی۔ بس ایک گھر ہی میرا اپنا ذاتی تھا۔ گھر کے اخراجات مجھے خود ہی اٹھانے پڑتے تھے۔ میرے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ روز روز میرے پاس غسل دینے کا کام کم ہی آتا تھا، اور لوگ غسل دینے والوں کو دیتے ہی کیا ہیں۔ مجھے پیسے بھی اتنے ملتے کہ میری ضروریات سے بے حد کم تھے، پر مجھے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام آتا بھی تو نہیں تھا۔ میری بیٹی نے 12ویں تک تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ اب ٹیوشن پڑھا لیا کرتی تھی۔ اس طرح ہم ماں بیٹی کا گزر بسر ہو رہا تھا، اور اب 10,000 کا سن کر میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ میرا اب ذریعہ معاش یہی تھا۔ میں نے اس لڑکے کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور اندر کمرے میں آ گئی۔ میری بیٹی پوچھنے لگی کہ اماں باہر کون آیا تھا؟ میں نے کہا کہ ایک نوجوان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ انہیں غسل دو۔ میں نے الماری سے اپنا گرم سویٹر نکالتے ہوئے اپنی بیٹی کو مطلع کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ رات کے اس پہر آپ کہاں اس نوجوان کے ساتھ جا رہی ہیں؟ اسے انکار کر دیں۔ میں نے کہا اگر میں نے انکار کر دیا تو وہ یہ کام کسی اور سے کروا لے گا، اور تم جانتی ہو کہ ہمیں پیسوں کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ گھر کا سارا راشن ختم ہو چکا ہے، اور وہ مجھے اس کام کے 10,000 روپے دے رہا ہے۔ میں نے انکار کر دیا تو اسے تو اور بھی غسل کرانے والی مل جائیں گی، لیکن مجھے دوبارہ یہ موقع نہ مل پائے گا۔ تم بس دروازہ اچھی طرح سے بند کر لو۔ میں نے گرم سویٹر پہنا اور اس پر گرم شال اوڑھی، اور اس نوجوان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گیا تھا۔ جہاں اس کی گاڑی جا کر رکی تھی وہاں اچھے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں اس نوجوان کے ساتھ جب اس کے گھر داخل ہوئی، اس وقت اس کے گھر میں اس کی بیوی اور بچے ہی موجود تھے، جو کہ اس کی والدہ کے مر جانے پر رو رہے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، نہ کوئی پڑوسی اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا تو وہ مجھے اس میت کے کمرے میں لے گئی۔ وہیں پیچھے ایک گیلری نما جگہ بنی تھی جہاں لانڈری ایریا بنا ہوا تھا۔ میں نے وہیں اسے غسل دینے دیا، لیکن میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ اس عورت کا چہرہ نہ تو سیاہ ہو رہا تھا اور نہ ہی اس کا پیٹ پھول رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس عورت کے بیٹے کو دفنانے کی کیا جلدی تھی۔ اس کی بیوی نے مجھے گرم پانی لا کر دیا۔ میں نے اپنا کام مکمل کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نوجوان نے مجھے 10,000 روپے دیے جو کہ ہمارے بیچ طے ہوئے تھے۔ میں 10,000 دے کر خوش ہو گئی تھی کہ اس نوجوان نے ایک پرچی اپنی جیب سے نکال کر دی اور کہا کہ اگر یہ پرچی آپ میری والدہ کے کفن کے ساتھ باندھ دیں تو میں آپ کو 50,000 دوں گا۔ یہ سن کر تو میرا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ بس اتنے سے کام کا وہ مجھے 50,000 روپے دے رہا ہے، لیکن وہ پرچی تھی کیا؟ میں نے کہا اس پرچی میں کیا ہے جسے کفن میں باندھنے کے تم مجھے اتنی بڑی رقم دے رہے ہو؟ جو راز اس شخص نے مجھے کفن میں پرچی باندھنے کا بتایا سن کر میری عقل ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں بے یقینی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جس نے مجھ پر ایک عجیب و غریب انکشاف کیا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ سب باتیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ میری بات کو آزما کر دیکھ لیں اور یہ بات ہر بار ہی سچی ثابت ہوگی۔ میں نے اس پرچی میں ایک شخص کا نام لکھا ہے۔ ٹھیک 4 دن بعد آپ کو اس شخص کی موت کی خبر مل جائے گی۔ میں عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ شخص اپنی زبان پر بھی قائم تھا، بہت مطمئن دکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ پرچی لی اور اندر کمرے میں چلی گئی اور اس کی والدہ کے کفن کے ساتھ میں نے وہ پرچی باندھ دی تھی۔ جیسی میں باہر آئی، اس شخص نے مجھے 50,000 روپے پکڑا دیے۔ میری آنکھیں اس 50,000 کو دیکھ کر چمکی تھی۔ مجھے آج تک کسی نے میت کو نہلانے کے اتنے پیسے نہیں دیے تھے۔ وہ شخص مجھے میرے گھر چھوڑ آیا۔ جب میں گھر آئی تو میرا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میری بیٹی میری خوشی کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے اسے جیب سے 60,000 دکھائے تو وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ امی اتنے زیادہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ بھی بے یقین سی ہو گئی، کہنے لگی جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہ تو ناممکن ہے۔ میں نے بھی اس سے یہی کہا کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں،
تو اس نے بڑے ہی اعتماد سے مجھ سے کہا کہ دیکھ لیجئے گا، اور اس نے مجھے یہ پیسے تھما دیے۔ جو بھی ہے میں نے وہ پیسے لے لیے، میں نے وہ پیسے سنبھال کر رکھ دیے، لیکن اس کے بعد تو جیسے میری قسمت ہی بدل گئی تھی۔ 3 دن بعد وہ شخص آیا اور اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا میرا کام ہو چکا ہے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، کہنے لگا شہر میں میرا باس ہے جس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، آج ہی اس کے مرنے کی خبر سن کر سیدھا آیا ہوں۔ میں حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ وہ شخص یہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ میں یہ سمجھی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر کچھ دن بعد ایک میت آئی، میں نے میت کو نہلایا اور ایک پرچی پر میں نے ایک لڑکی کے بارے میں یہ سوچ کر لکھا تھا کہ دیکھتی ہوں کہ یہ بات سچ ہوتی ہے یا نہیں۔ وہ لڑکی میرے ہی گاؤں میں رہتی تھی، میری بیٹی کی ہم جماعت تھی۔ اس نے میری بیٹی کو پریشان کر رکھا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، ہر بار پوزیشن لیتی تھی۔ میری بیٹی بھی بہت محنت کرتی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کو ہرا نہیں پاتی تھی۔ سارا سے مجھے چڑ ہو گئی تھی۔ مجھے یہ لگتا ہے جیسے وہ جان بوجھ کر میری بیٹی کو ہراتی ہے۔ مجھے میری بیٹی بتاتی کہ وہ تمام ٹیچر سے میری برائیاں کرتی ہے۔ میں نے ایک بار سارا کے سامنے جتاتے ہوئے کہا، میں مردے کے کفن میں جس کے نام کی پرچی ڈالتی ہوں وہ مر جاتا ہے، اور جو میری بیٹی کو پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا میں اسے بھی نہیں بخشوں گی۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بس مجھے اس شخص کی بات آزمانی تھی۔ کچھ اس لڑکی پر وقتی بھی غصہ تھا، اور یہ بھی دیکھنا تھا کہ کیا یہ واقعی سچ ہے۔ میت کے کفن پر جس شخص کا نام لکھ کر باندھا جاتا ہے، کیا وہ 4 دن میں واقعی مر جاتا ہے؟ میں نے بھی سارا کا نام لکھ کر اس میت کے ساتھ باندھ دیا۔ مجھے اب ان 4 دنوں کے گزر جانے کا انتظار تھا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک بار محلے کا ایک بچہ ہمارے گھر آ گیا، کہنے لگا کہ سارا آپ بھی مر گئی ہے، اور وہ رو رہا تھا، کہنے لگا سارا کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر تو میری اعصاب پر دھماکے کی طرح سے پڑی تھی۔ میں اس لڑکے کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے غسل کے لیے بلانے آیا تھا۔ میری بیٹی یہ خبر سن کر رونے لگی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ پل تو مجھے اپنی ہی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی دوست کے گھر چلی گئی۔ اس کی والدہ کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ کچھ پل تو میرے دل میں افسوس سا ہوا تھا، مجھے نہ جانے کیوں اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ مجھے کیا ضرورت تھی اس لڑکی کا نام لکھنے کی؟ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میرے ہاتھوں کی پہلی بار لرزش سی محسوس ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو غسل دیتے ہوئے مجھے اپنا آپ مجرم سا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی بار میرے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے، میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا، میں سخت سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ مجھ پر بدحواسی چھائی ہوئی تھی۔ میرا جی چاہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن یہ شاید میرے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ لڑکی میری بیٹی کی ہم جماعت تھی، اس لیے مجھے تدفین تک وہیں رکنا پڑا۔ جب میت کو اٹھایا گیا، اس لڑکی کی ماں بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اس کی ماں کا رونا تڑپنا سسکنا میرے دل کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہاں بیٹھی عورتیں اس کی ماں کی حالت پر افسوس کر رہی تھی۔ جوان بچی کی اچانک موت نے ماں کو پاگل سا کر دیا تھا۔ رات کو وہ اچھی بھلی سوئی تھی، لیکن صبح وہ مر چکی تھی۔ کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ سب ہو کیا گیا ہے۔ خدا خدا کر کے یہ وقت گزرا تھا اور میں اپنے گھر پہنچی تھی۔ 2 دن تو میں نے ٹھیک سے کھانا بھی نہ کھایا۔ پھر کچھ ہی ماہ بعد مجھے یہ خبر ملی کہ اس لڑکی کی والدہ اس لڑکی کے غم کو سہ نہ پائی، اسے اور اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ مجھے یہ سن کر بہت دکھ سا ہوا تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس واقعے کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ نہ جانے کس نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ میں مردے کے کفن پر پرچی باندھتی ہوں تو وہ مر جاتا ہے، اس لیے لوگ مجھ سے اب رازداری سے یہ کام کروانے لگے تھے، اور مجھے اس کے پیسے ہزاروں میں ملتے تھے۔ کبھی کوئی ساس اپنی بہو سے تنگ آ کر مجھ سے یہ کام کرواتی، تو کبھی کوئی بہو ساس کے لیے، کبھی کوئی اپنے مالک کے لیے، کبھی سگا بھائی سگے بھائی کے لیے۔ میرے گھر کے حالات اب کافی بہتر ہو چکے تھے۔ مجھے جو پیسے اس کام سے ملتے تھے میں اسے اپنی بیٹی کا جہیز بنانے لگی تھی۔ بہت کم ہی عرصے میں نے اپنی بیٹی کا جہیز تیار کر لیا تھا۔ میری ایک ہی بیٹی تھی اور وہ مجھے بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ کچھ ہی ماہ بعد میری بیٹی کا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا تھا۔ وہ لڑکا اچھی نوکری کرتا تھا، شہر سے آیا تھا۔ ہمارے محلے میں ہی اس نے اپنا مکان لیا تھا اور رہتا بھی اکیلا تھا۔
چند ماہ ہی اس کی شرافت دیکھ کر ہر شخص اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کا خواہش مند تھا، لیکن اس نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا۔ کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ مجھے اس نوجوان کی بات بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ پورے گاؤں میں ایسی شادی کسی نے بھی نہیں کی تھی جیسی میں نے اپنی بیٹی کی تھی۔ اس کی رخصتی کے بعد میرا دل بے حد اداس ہو گیا تھا، کیونکہ بچپن سے آج تک وہ مجھ سے ایک رات کے لیے بھی الگ نہیں ہوئی تھی۔ بار بار میری آنکھیں نم ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے اسے اگلے روز بے حد خوش دیکھا تو میرا دل پرسکون سا ہو گیا تھا۔ میری بیٹی بے حد خوش تھی، میں بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ میرا داماد بہت اچھا تھا میری بیٹی کے ساتھ، اور میرا بھی بہت حیا رکھنے لگا تھا۔ ایک بار میں اپنی بیٹی سے ملنے اس کے گھر گئی تو وہ بہت چپ سی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تو وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی کچھ نہیں امی، سب ٹھیک ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے، یا شاید میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہی سمجھایا تھا کہ وہ ذرا سی بات کو اپنے دل پر نہ لیا کرے۔ وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولی، بس خالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن میرا دل بڑا بے چین تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کا اداس چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا، نہ جانے کیوں، لیکن مجھے رات بھر سکون سے نیند نہیں آئی۔ لیکن اگلے ہی روز میرا داماد میری بیٹی کو میرے گھر لے آیا، ساتھ میں بہت سا پھل بھی لے کر آیا۔ میری بیٹی بھی خوش لگ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا۔ میرے داماد کا رویہ بالکل بیٹوں جیسا تھا۔ کھانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا 2 دن سے آپ کی بیٹی مجھ سے ناراض ہے، کہتی ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ شہر لے کر چلوں۔ مجھے چند دنوں میں شہر جانا ہے، مجھے کچھ کام ہے۔ میں نے کہا اس سے وہ آپ کے ساتھ ہی رہ لے، مگر یہ باضد ہے کہ میرے ساتھ شہر ہی جانا چاہتی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کی اداسی اور چپ رہنے کا سبب معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ بے شک تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اچھا ہے شہر گھوم لے گی۔ میری بات پر میری بیٹی بہت خوش ہو گئی۔ چند دن بعد ہی وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، میرے گلے لگی تھی، کہنے لگی آج میں شہر جا رہی ہوں، پھر نہ جانے کب ملاقات ہو، کیونکہ جعفر کے کاموں کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب ختم ہوں گے۔ میں نے اسے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ نہ جانے کیوں وہ جاتے ہوئے بار بار پلٹ کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تو میں اور بھی زیادہ اداس ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ محلے میں ہی رہتی تھی۔ جب بھی میں اداس ہوتی اپنی بیٹی سے ملنے چلی جاتی، اب تو وہ دوسرے شہر میں تھی۔ میں اس کی واپسی کے دن گنتی تھی، لیکن 1 ماہ کی بجائے 2 ماہ گزر گئے، میری بیٹی واپس نہیں آئی۔ ایک بار میری صبح آنکھ کھلی تو میرے گھر کے دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک نوجوان تھا، کہنے لگا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اسے غسل کروانا ہے۔ میں اس کے گھر غسل کروانے چلی گئی۔ ابھی اس کے گھر پر مردوں عورتوں کا بہت رش تھا، کیونکہ سب ہی رشتہ دار اور محلے والے آئے ہوئے تھے۔ پھر وہاں کی عورتیں کہنے لگی میت کو غسل دے دو۔ میں جیسے ہی غسل دینے جانے لگی تو میرے سامنے ایک نقاب پوش نوجوان کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک پرچی دوں گا اور کفن میں جو آپ کو ایک کفن میں ساتھ باندھ دینی ہے۔ میں نے کہا تم کون ہو اور اپنا چہرہ کیوں چھپا رکھے ہو؟ وہ کہنے لگا میرا چہرہ ایک حادثے میں جل گیا تھا اور بری طرح سے جلس چکا ہے، کوئی بھی اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتا ہے۔ وہ پھر سے مجھے پرچی دے کر کہنے لگا اسے کفن میں رکھ دو۔ میں نے کہا کہ میں اس کے بہت زیادہ پیسے لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا جانتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک چیک دیا، 2 لاکھ کا چیک اس نے مجھے تھما دیا۔ میں تو اس نوجوان کی شکل دیکھتی رہ گئی، اتنے زیادہ پیسے تو مجھے آج تک کسی نے نہیں دیے تھے۔ میں بہت خوش ہو گئی، اس شخص کی مکتوبہ پرچی لی اور کفن میں باندھ دی۔ 3 دن بعد مجھے میرے داماد کا فون آنے لگا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس خبر نے تو میرے دماغ کی تنابیں بجا دی تھی۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، ابھی چند دن پہلے تو میری اس سے بات ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا رات کو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن وہ صبح نہیں اٹھی۔ میں یہ سن کر فون نیچے گرا دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ مجھے بار بار غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ سب ہی افسوس کرنے آنے لگے۔ جب میرا داماد میری بیٹی کی میت لے کر گھر پہنچا تو بہت رو رہا تھا۔ میری بہت بری حالت تھی۔ جب میری بیٹی کی میت کو لے جانے لگے تو میں بلک بلک کے روئی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میری چیخیں پورے محلے نے سنی تھی۔ میرا تڑپنا بلکنا سب کچھ بھی کام نہیں آیا تھا۔ میری بیٹی کی تدفین بھی ہوگی، میرا داماد گھر واپس آ گیا، سب لوگ واپس چلے گئے تھے، بس میں اور میرا داماد ہی رہ گئے تھے۔ وہ مجھ سے میری بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا اور میں غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔
مجھے لگا کہ ابھی چند دن پہلے میں نے اس چہرے کو دیکھا تھا نقاب پوش میں۔ اس کی آنکھیں میرے دماد کی جیسی تھی، مجھے تو اب آواز بھی ویسی ہی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تم چند دن پہلے تم میرے پاس نقاب کی صورت میں آئے تھے نا، تم نے ہی پرچی مجھ سے کفن میں بندھوائی تھی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا ہاں میں ہی ہوں وہ۔ کہنے لگا میں نے ہی یہ سب کیا تھا، پرچی پر آپ کی چہیتی بیٹی کا نام تھا اور میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ رونے لگی، کہنے لگی کہ میری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ کہنے لگا وہی جو میری بہن نے آپ کا بگاڑا تھا۔ کہنے لگا سارا میری بہن تھی جسے آپ نے اپنے تجربے کی بھین چڑھا دیا۔ میں حیران اور پریشان اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ ہی یہ کام کرتی ہیں، میری بہن مجھے بتاتی تھی کہ اس کی دوست کی ماں جس میت کے کفن میں پرچی ڈالتی ہے وہ مر جاتا ہے، اور آپ میری بہن سے بہت جیلس ہوتی تھی نا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آپ کی بیٹی سے زیادہ اچھا پڑھتی ہے، اس لیے آپ اسے طنز بھی کرتی تھی۔ جن دنوں میری بہن اور ماں کا انتقال ہوا میں بیرون ملک تھا، اس لیے پہنچ نہیں پایا۔ یہاں آیا تو مجھے محلے والوں سے پتا چلا کہ آپ ہی وہ ہیں جو میت کے ساتھ کفن میں ایک پرچی باندھتی ہیں اور وہ مر جاتی ہے۔ میری بہن کی نام کی پرچی بھی آپ نہیں ڈالی تھی، اور وہ پرچی میرے دوست نے میت کو قبر میں ڈالتے ہوئے کھول کر دیکھی تھی، اس لیے میں نے یہ سب ڈرامہ رچایا تھا۔ آپ نے میری بہن کو کیوں مار ڈالا؟ اس نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میری ماں بھی میری بہن کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ میرا ہنستا بستا گھر آپ نے برباد کر دیا۔ آج اپنی بیٹی کو کھو کر کیسا لگ رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں ایسی تھی کہ پتھر کا مجسمہ۔ میرا غلط عمل آج میری بیٹی کی جان لے گیا تھا۔ مجھے وہ شخص یاد آنے لگا جس نے پہلی بار مجھے پیسوں کی لالچ دے کر کہا تھا کہ وہ پرچی کفن میں ڈال کر کچھ غلط عملیات پڑھو جس کی وجہ سے وہ شخص مر جائے۔ میں پیسے کی لالچ میں وہ پڑھنے لگی اور آج اپنی ہی بیٹی کو کھو بیٹھی تھی۔ شاید لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ برائی کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔